ابو حمزہ نے خبر دی، ان سے عثمان بن موہب نے بیان کیا کہ ایک صاحب بیت اللہ کے حج کے لیے آئے تھے۔ دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کہ یہ بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قریش ہے۔ پوچھا کہ ان میں شیخ کون ہیں؟ بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ صاحب ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے واقعات صحیح بیان کر دیجئے۔ اس گھر کی حرمت کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد کے موقع پر پسپائی اختیار کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان صلح حدیبیہ میں بھی پیچھے رہ گئے تھے اور حاضر نہ ہو سکے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ اس پر ان صاحب نے مارے خوشی کہ اللہ اکبر کہا، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں آؤ میں تمہیں بتاؤں گا، اور جو سوالات تم نے کیے ہیں ان کی میں تمہارے سامنے تفصیل بیان کر دوں گا۔ احد کی لڑائی میں فرار سے متعلق جو تم نے کہا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے۔ بدر کی لڑائی میں ان کے نہ ہونے کے متعلق جو تم نے کہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا، اور اسی کے برابر مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا۔ بیعت رضوان میں ان کی عدم شرکت کا جہاں تک سوال ہے تو وادی مکہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی شخص ہر دل عزیز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بجائے اسی کو بھیجتے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجنا پڑا۔ اور بیعت رضوان اس وقت ہوئی جب وہ مکے میں تھے بیعت لیتے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے، اب جا سکتے ہو، البتہ میری باتوں کو یاد رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4066۔ عمر بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستے کا امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، لیکن وہ لوگ شکست خوردہ ہو کر آئے۔ آیت والرسول یدعوکم فی اخرکم انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ ہزیمت اس وقت پیش آئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4067۔ یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے سعید نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے سنا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہیں غزوہ احد کے موقع پر اونگ نے آ گھیرا تھا، اور اسی حالت میں میری تلوار کئی مرتبہ ہاتھ سے چھوٹ کر بے اختیار گر پڑی تھی۔ میں اسے اٹھا لیتا پھر گر جاتی، اور میں اسے پھر اٹھا لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4068۔ عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آخری رکعت کی رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ فلاں فلاں اور فلاں یعنی صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن حشام کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ دعا آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت لیس لک من الامر شیء فانہم ظالمون آل عمران آیت نمبر 128 تک نازل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4069۔ حنظلہ بن ابی سفیان سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن حشام کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت لیس لک من الامر شیء سے فانہم ظالمون تک نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4070۔